مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ حسین و جمیل یہودن یاد آئی جس کا نام یوحوا تھا۔ اس نے اس یہودن کو ذہن سے نکال دیا، لیکن یوحوا رنگ پرنگی تتلی بن کر اس کے ذہن میں اڑتی رہی۔ خالد سے ذہن سے نکال نہ سکا۔ خالد کے ذہن میں اڑتی ہوئی اس تتلی کے رنگ پھیکے پڑنے لگے، پھر تمام رنگ مل کر سرخ ہو گئے، خون جیسا سرخ۔ یہ ایک بھیانک یاد تھی۔ خالد نے اسے ذہن سے اگل دینے کی بہت کوشش کی، لیکن تتلی جو زہریلی بڑھ پن گئی تھی اس کے ذہن سے نہ نکلی۔ یہ معرکہ احد کے 3-4 ماہ بعد کا ایک واقعہ تھا۔ یہ ایک سازش تھی جس میں وہ شریک نہ تھا، لیکن وہ قبیلہ قریش کا ایک بڑا ہی اہم فرد تھا۔ مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہ ہونے کے باوجود وہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس میں شریک نہ تھا۔ معرکہ احد میں زخمی ہونے والے بعض اہل قریش کے زخم بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز خالد کو خبر ملی کہ مدینے سے 6 مسلمان تبلیغ اسلام کے لیے رجیہ کی طرف جا رہے تھے کہ عفان سے تھوڑی دور ایک غیر مسلم قبیلے نے انہیں روک لیا اور ان میں سے 2 کو مکہ لایا گیا اور انہیں نہلام کیا جا رہا ہے۔ خالد دوڑتا ہوا وہاں گیا۔ وہ 2 مسلمان خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن الدسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خالد دونوں کو جانتا پہچانتا تھا، وہ اسی کے قبیلے کے افراد ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ خالد نے دیکھا کہ انہیں ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا تھا اور ارد گرد اہل قریش کا ہجوم تھا۔ ایک غیر مسلم قبیلے کے 4 افراد ان کے پاس کھڑے تھے، دونوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں مسلمان ہیں۔ ایک آدمی چبوترے پر کھڑا اعلان کر رہا ہے، یہ دونوں احد میں تمہارے خلاف لڑے تھے، ان کے ہاتھوں تمہارے عزیز اور خون کے رشتہ دار مارے گئے تھے۔ ہے کوئی جو انتقام کی آگ بجھانا چاہتا ہے؟ نہیں خریدو انہیں، اپنے ہاتھوں قتل کرو اور خون کے بدلے خون بہاؤ۔ یہ آدمی سب سے اونچی بولی دینے والے کو ملیں گے۔ بولو 2 گھوڑے، ایک آواز آئی، بولو بڑھا کر بولو 2 گھوڑے، ایک اونٹ، ایک اور آواز آئی، گھوڑوں اونٹوں کو چھوڑو، سونے میں بولی بولو، سونا لاؤ، دشمن کے خون سے انتقام کی پیاس بجھاؤ۔ وہ لوگ جن کے قریبی رشتہ دار احد کی لڑائی میں مارے گئے تھے بڑھ چڑھ کر بولی دے رہے تھے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف نہ تھا، گھبراہٹ نہیں تھی، ہلکی سی بھی بے چینی بھی نہیں تھی۔ خالد ہجوم کو چیرتا ہوا آگے چلا گیا اور قریش کے سردار کے جنگجو بیٹے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو دیکھ کر بڑی بلند آواز سے کہا، تیرا قبیلہ ہم دونوں کا خون بہا کر اس مقصد۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو دیکھ کر وہ بڑی بلند آواز سے کہا، تیرا قبیلہ ہم دونوں کا خون بہا کر اس مقدس آواز کو خاموش نہیں کر سکتا جو غار حرا سے اٹھی ہے۔ لا اپنے قبیلے کا کوئی نامور لڑکا اور میرے ہاتھ کھلوا دے، پھر دیکھ کون کس کے خون سے پیاس بجھاتا ہے۔ میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والوں، زید نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے شکست کا انتقام ہمارے بھائیوں کی لاشوں سے لیا۔ تمہاری عورتوں نے احد کی میدان میں ہماری لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کے ہار اپنے گلوں میں لٹکائے۔ آج 4 برس بعد مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید کی للکار اور طعنے صاف سنائی دے رہے تھے۔ وہ زید کے طعنے کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ آج 4 برس بعد اسے یہ طعنہ یاد آیا تو بھی اس کے جسم میں جھرجھری لی